انہوں نے بعد جناب بلا مولانا سید اسد رضا حسنی صاحب و خطاب فرمائے سن باواز بلند صلوات شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، بالاخص بانیان مجلس اعزاء مرحومین اور خصوصاً محمد اسلم خان مورانی مرحوم، اقبال حسین خان مرحوم اور والدین مرحومین توقیر حسین کربلائی مرحوم، تمام دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون، اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین، اللہم اجعلہم عندک علی علیین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین، صلوات پر محمد۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود اللہم اد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد وآلہ۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کلامہ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الأولی صحف ابراہیم وموسیٰ، صلوات۔ خداوند عالم نے سورہ اعلیٰ سورہ مبارکہ اعلیٰ دی آخری آیات ارشاد فرمایا کہ قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص،
من تزکا جس نے اپنے نفس نو پاکیزہ بنا لیا، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب و کامران ہو گیا وہ شخص۔ اور اس کامیابی و کامرانی دا تعلق فقط آخرت نال نہیں ہے، دنیا و آخرت وچ کامیاب ہوا ہویا جے اپنے نفس دا تزکیہ کر لے، جو اپنے نفس نو پاکیزہ بنائے۔ اور تزکیہ نفس واسطے خداوند عالم نے اگلی آیات وچ فرمایا، تزکیہ نفس دی علامت یہ ہے اور تزکیہ نفس کرن دا طریقہ یہ ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ اس نے اپنے پروردگار دے نام دا ذکر کیتا۔ ذکر اسم ربہ، اس نے اپنے رب دے نام نو یاد کیتا، اور پروردگار دی یاد دا مطلب یہ ہے کہ فصلہ، پس اس نے نماز دے وقت وچ نماز ادا کی تھی۔ یعنی تزکیہ نفس واسطے ذکر پروردگار اور نماز۔ قرآن پاک نے سورہ اعلیٰ ارشاد فرمایا، اس میں پروردگار دا ذکر اور دوسرا نماز دی ادائیگی۔ اور تزکیہ نفس جس شخص دا ہو جائے، سامعین محترم، اس دی نشانی یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ فرمایا عموماً یہ ہے کہ لوگ دنیا دی زندگی نو ترجیح دیں دن، جنہاں دے نفس دا تزکیہ ہو جائے وہ دنیا تو آخرت نو ترجیح دیں دن۔ انہاں دی نظرچ دنیا اہم نہیں ہے، انہاں دی نظرچ آخرت اہم ہے۔ اور یقین فرماؤ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تزکیہ نفس فلاح ہے، کامیابی ہے، اور صرف اس دور دی بات نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے صحائف دے اندر بھی یہ بات ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ دے صحائف بھی یہ بات ہے۔ توجہ فرمائی حضرات، میں ظاہر ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر یا گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اگر انسان دا تزکیہ نفس نہ ہوئے، انسان دی زندگی درندگی ہے، زندگی نہیں ہے۔ جس شعبہ حیات وچ بھی انسان ہوئے، اس دی زندگی درندے جیسی ہے۔ میں کچھ دن قبل حضرت آیت اللہ علی خامنائی دام ظلہ العالی، انہاں دا ایک کلپ وائرل ہویا اور وہ اسے حوالے نال ہے، اور بڑی خوبصورت بات وہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان تزکیہ نفس نہ کرے وہ درندے جیسا ہے، ولو فقیہ اور عالم کیوں نہ ہو۔ توجہ فرمانا حضرات، اگر تزکیہ نفس فقیہ دے لفظ استعمال نہ فرمائے کہ اگر فقیہ ایک بندہ مجتہد ہے، فقیہ ہے، مگر تزکیہ نفس نہیں ہے، انہاں فرمایا وہ درندے جیسا ہے۔ ورنہ معصوم نے اس حدیث جس سے تقلید دے شرائط بیان فرمائے، فقیہ دی ایک شرط بیان فرمائی، مخالفاً لہوا ہو، اس شخص دی تقلید کرنا جڑا اپنے خواہش نفس دی مخالفت کرن والا۔ اگر میری مجلس پڑھنے میں تزکیہ نفس تو آری اور تزکیہ نفس تو خالی ہاں، تو والظاہر ہے میں ہوا مجلس پڑھ سا جس مجلس عوام راضی ہو سی، اور اگر پڑھن والے خطیب، عالم اور ذاکر مزکا نفس رکھن والا ہے، وقت ہوا تقریر کر سی جس سے اللہ راضی ہو سی، 14 راضی ہو سی۔ توجہ فرمائی حضرات۔ اور میرے محترم سامعین، تزکیہ نفس دے متعلق معصوم تو اے حدیث وارد ہے کہ معصوم نے فرمایا جس طرح لوہا زنگ آلود ہوندے، لوہے تے زنگ آویں دے،
اسی طرح انسان دے قلب تے بھی زنگ آوے دے، اور رسول اللہ دی بیست دا ایک مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں اتنے عرصہ بت پرستی کیتی ہے، کفر و شرک گزاری ہے، کفر و شرک اور بدعملی اور فسق و فجور دی وجہ تو انہاں دے نفوس زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ یزکیہم، میرا حبیب کفر و شرک دے زنگ نو اتار دے معرفت پروردگار دے ذریعے۔ اور میرا خیال ہے حضرات اگر متوجہ، میں وہ حدیث عرض کرنے والا جس سے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تزکیہ نفس واسطے 3 چیزاں ضروری۔ پہلی چیز ذکر پروردگار، ذکر الہی۔ جس وقت ذکر دا نام آوے تو شاید ساڑھے ذہن چے ویندی ہے کہ بندہ تسبیح لے اور جی لا الہ الا اللہ یا مثلا پروردگار دے کسے نام دی تسبیح پڑھے، کوئی شک نہیں ہے اس دے بھی روحانی اثرات ہیں، یقیناً اس دے بھی روحانی اثرات ہیں، لیکن ذکر تو مراد ہے کہ انسان نو ہر وقت اللہ یاد رہے۔ اور کیا خیال ہے جس شخص نو اللہ یاد رہے وہ شخص نافرمانی خدا تو بچ سکتے۔ معصوم نے فرمایا کہ کفر و شرک، فسق و فجور اور معصیت خدا اور گناہ تو قلب زنگ آلود ہو جائے، کفر و شرک اور گناہ دا زنگ اتارن واسطے پہلا طریقہ اپنے پروردگار دا ذکر کرے، ذکر اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ نے فرمایا سب تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ دا مطلب کہ الہ فقط اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، مسجود خلائق صرف اللہ ہے، مرکز کائنات صرف اللہ ہے، کائنات دی سپر پاور فقط اللہ ہے۔ ذکر اللہ، تزکیہ نفس واسطے پہلا ذکر اللہ۔ اور دوسرا لفظ معصوم نے فرمایا الاستغفار، تزکیہ نفس دا دوسرا ذریعہ اپنے گناہ دی مغفرت طلب کرنا ہے، معافی منگنا ہے، بارگاہ پروردگار استغفار کرنا ہے، اپنے گناہ دی معافی طلب کرنا ہے۔ استغفار تزکیہ نفس دا دوسرا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا ذریعہ معصوم نے فرمایا صحبت العلماء، تزکیہ نفس دا تیسرا ذریعہ علماء دی صحبت اختیار کرنا ہے۔ جتنا انسان جو حالات و اجتناب کرسی، احمق، بے وقوف، نادان اور جو حالات دی صحبت تو جتنا اجتناب کرسی اور جتنا صحبت علماء اختیار کرسی، اتنا ہی انسان دے نفس دا تزکیہ ہوندا ویسے۔ میں علماء دی بات کیتی ہے اور میں حضرات نو یہ بات بھی ضرور عرض کرنا چاہنا، علماء دا لفظ آوے تو بندے دے ذہن اج کل ساڑھے معاشرے جڑا بھی صاحب امامہ ہوئے عالم ہے، نہیں، یہ عالم دی تعریف نہیں ہے میرے محترم۔ عالم وہ ہے جس دے کردار دین دی جھلک نظر آوے، جس دی زندگی شریعت پیغمبر دی تصویر نظر آئے، وہ عالم ہے۔ اور الحمدللہ ایسے ربانی علماء ساڑھے معاشرے دے اندر اللہ نے سن نصیب فرمائے۔ صحبت العلماء فرمایا تزکیہ نفس دا ذریعہ ہے۔ اور خدا قسم ایسے علماء تشیع دی تاریخ دے اندر موجود ہیں کہ کسے شخص نو میں آپ سنیا کہ وہ آخرہ بیچارہ مذہب تو دورا تو اتفاق نال زیارت تے گیا تے سید سیستانی دی زیارت دا بھی اس نو اللہ نے موقع تھا فرمایا۔ وہ جدہ واپس آیا اور وہ میرے سامنے اپنے ریمارکس اور تاثرات بیان کر رہا،
ادے کہ میں اس سید زادے ڈٹھے تے من معصوم یاد آئے. ایک عالم ربانی دی زیارت نہ لدے ظاہر ہے میں تو عربی تو واقف ہی نہ مگر صرف مصافہ اور اس بزرگ سید دی زیارت نے من معصوم یاد کرا دیتے. اور گیا ہا تو مطلب ڈاڑی مونا آیا بارش بھی ہا پکا نمازی بھی ہا. یعنی صرف عالم دی زیارت نے اس دی زندگی یہ تبدیلی پیدا کر دی. اور ایسے علماء تلاش کر کے اس طرف بھی غور رکھنا جی. پھر یہ ناکھنا بھئی وہ بھی مولوی آتے وہ بھی مولوی آ. بھئی مولوی میرے قبلہ علماء دیاں بھی دو اقسام معصوم نے پہلے تو بیان فرمائیاں. فرمایا کچھ علماء نما لوگ ہو سن مگر انہاں دے اندر او روحانیت او عمل او کردار جڑا اہل بیت نے پیش فرمایا وہ نہ ہو سی. علماء سو فرمایا علماء سو تو اجتناب کرنا, علماء حق دی طرف رجوع کرنا. علماء حق کونن فرمایا او چہرے مورے تو پہچانے ویسن جو فرمایا العالم یذکرکم اللہ رؤیتو. فرمایا ساڑھے مذہب دا عالم وہ ہے جن دے چہرے دی زیارت نال اللہ یاد آ جائے. توجہ فرمائی حضرات. یزاہدکم عن الدنیا وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ. فرمایا عالم وہ ہے جڑا توان دنیا تو بے رغبتی دا سبق دے وے اور توہاڑی توجہ آخرت دی طرف مائل کر دے. توان آخرت یاد دلائے توہاڑی توجہ آخرت دی طرف مبذول کر دے. فرمایا وہ ہے عالم. اور سامعین محترم میں آخری بات کر کے ایک جملہ صرف بصائب درس کرنا چاہنا. سورہ عادیات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لقنوت. لام تاکید ہے اور انہ بھی تاکیدی لفظ ہے. فرمایا یقیناً انسان بڑا ناشکرہ ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا اتنی نعمات دے باوجود انسان بڑا ناشکرہ ہے. کیوں؟ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور اپنے ناشکرہ ہون تے خود وہ آپ شاہد ہے, وہ آپ گواہ ہے. ان دا ضمیر اگر زندہ ہے, عقل ہے, ان دا وجدان اگر ہے اور لازماً اپنے آپ دے متعلق ہی ہو آکسی یوں دیا نعمتاں تو بہت زیادہ مگر میں ناشکرہ میں ان دا شکر ادا نہیں کیتا. کیوں بھلا؟ ان دے ناشکرہ ہون دی قبلہ ایک دلیل ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ان دی محبت دنیا نال بہت زیادہ ہے. دنیا نال محبت بہت زیادہ ہونا فرمایا یہ ناشکرہ ہون دی دلیل ہے. اور ایک بات بڑی قابل غور ہے, توجہ کرنا حضرات. اللہ نے مال نو بھی خیر نال تعبیر فرمایا, لحب الخیر. ان دی خیر نال محبت لشدید بہت زیادہ ہے. اور خیر دی تفسیر دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا ان ترک خیرن الوصیہ. فرمایا اگر تو مال چھوڑ گیا, خیر تو مراد مال ہے, فرمایا مال چھوڑ گیا ہے تو اس دی وصیت کر. اے نہیں بھئی اچھا آپ میرے مرن دے بعد جڑا کچھ ہو سی تو ڈٹھا ویسی. مال بھی میرے قبلہ اتنا ہی محترم ہے جتنی جان محترم ہے. اللہ دی بارگاہ جتنی جان محترم ہے اتنا ہی مال محترم ہے. اور مال دے متعلق, دنیا دولت دے متعلق تیرا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ میں چھوڑ گیا تو پیچھے وارث جانا نہ. قرآن نے فرمایا اپنے مال دی وصیت کر کے جا, مال دے متعلق وصیت کر کے جا. اگر تو مال دے متعلق وصیت تو بغیر دنیا تو چلا گیا اور تیرے کسب شدہ مال
اگر تیری اولاد اور تیرے رشتہ داران اور تیرے ورثہ نے جرم کی تھا اور معصیت خدا کی تھی اور اس تیرے کمائے ہوئے مال اسراف کی تھا، عیاشی نہ کی تھی، آخرت عذاب دا حقدار تو بنوے سے۔ میں بعض اوقات ویدہ کچھ افراد ایسے نا جی مثلا اس کو ایک بچہ آیا، اپنا بیٹا آیا، یا مثلا کوئی عزیز آیا، 100 روپے دا مطالبہ کیتا کہ میں 100 روپے دی ضرور، اور لے 500 لے تو جا موج کر ساڑھے جی دیا، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انجھے ہوندہ ہے نا اپنی سرداری چہرمینی اور اپنی چودھراہٹ واسطے بندہ اللہ موج کر، اس نو 100 روپے دی احتیاج اور ضرورت ہے، اس 500 دے کے آکھے اللہ موج کر، میرے جیندیاں موج کر۔ میرے محترم ایسا نہیں ہے، مال دے متعلق بھی اتنی ہی احتیاط ضروری ہے جتنی جان دے متعلق احتیاط ضروری ہے۔ اس واسطے کہ اس مال دے متعلق وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس مال دے متعلق بھی قیامت والے دن سوال ہے بعض پر۔ ذرا بات ادھر چلی گئی، میں آخنے چاہ رہا ہم کہ میرے محترم اللہ نے مال نو خیر نال تعبیر فرمایا، خیر، مال خیر ہے لیکن کدا خیر ہے؟ اے بات میں سمجھونا چاہنا اور میری آخری گزارش ہے، مال کدا خیر ہے؟ جدا مال محکوم نظر آئے، انسان اپنے مال تے حاکم نظر آئے۔ میں خود سمجھ رہا، میں ایک طالب علم، ذرا بات مشکل ہوگی، میں اس بات نو سمجھاؤن واسطے اپنے احباب نو بطور مثال عرض کر رہے ہیں۔ کشتی اور پانی دی مثال ہے۔ کشتی جب تک پانی کشتی دے تلے رہے اور کشتی پانی دے اتے رہے، او کشتی انسان دی نجات دا ذریعہ ہے۔ بولو، کشتی انسان نو سمندر دریا پار کرن دا ذریعہ ہے، یعنی انسان دی کامیابی دا ذریعہ ہے وہ کشتی جڑی پانی دے اتے رہے اور پانی ان دے ماتحت رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی کشتی دے اندر آ جائے، وہ کشتی غرق ہون دا ذریعہ ہے وہ پانی۔ میرے قبلہ او مال خیر ہے جڑا محکوم رہے اور مال تے حاکم انسان رہے۔ اور بسا اوقات مال حاکم ہو گیا، انسان محکوم ہو گیا۔ مثلا کروڑ روپیہ بینک بیلنس ہے مگر آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ارب روپیہ بینک بیلنس ہے، کھرب پتی ہے، آج تک خمس دا حساب نہیں کیتا۔ ان دا مطلب ہے ان دا پیسہ، ان دی دولت حاکم ہے اور ایک غریب محکوم ہے۔ حالانکہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ ارشاد فرمایا دولت نام ہی اس چیز دا ہے، اگر تو خرچ کر سے تو فائدہ ہو سی اور اگر تو خرچ نہ کر سے اس دا کوئی فائدہ۔ مال اس وقت تک خیر ہے جدا انسان مال تے حاکم رہے، مال محکوم رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ مال حاکم ہو جائے، انسان محکوم ہو جائے، وہ مال خیر نہیں ہے بلکہ وہ مال شر ہے، وہ آخرت دی تباہی و بربادی دا ذریعہ ہے۔ انہو لحب الخیر لشدید، فرمایا انسان دے ناشکرہ ہون دی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان دی نظرچ دولت دی محبت زیادہ ہے، آخرت دی محبت کم ہے۔ سبحان اللہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تواڈی عمومی حالت یہ ہے کہ تساں دنیا دی زندگی ترجیح دیں دے ہو آخرت دی زندگی تے، حالانکہ مومن ہو ہے جس دی نگاہ دنیا اتنی اہم نہیں ہے جتنی آخرت اہم ہے۔ انسان دا ہر عمل آخرت واسطے ہو، انسان دا ہر فعل آخرت واسطے ہوئے۔ اگر ان دے مد نظر، میں کل ساڑھے ایک بڑے اچھے دوست میرے نال ہم سفر ہوئے اور میں انہوں دے سامنے مسئلہ بیان کیتا ہے تو بڑا حیران ہوئے، حالانکہ وہ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور میں عرض کی تھی کہ کسے مناسبت نال گل شروع ہوئی تو میں عرض کی تھی کہ حکومت جائر دے اندر نوکری ملازمت کرنا
اس ارادے نال فقط جائز ہے کہ میں حکومت جائر دی ملازمت تاں کر رہا جو اس منصب دے ذریعے اس پوسٹ دے ذریعے میں مظلوم انسانیت اور مستضعف اور کمزور مومنین دی مدد کر سا، ورنہ وہ نوکری جائز اگر اس نوکری دا مقصد مظلومین دی حمایت کرنا اور کمزور اہل ایمان دی مدد کرنا، اگر اس نوکری دا مقصد ہے پھر وہ ملازمت جائز ہے۔ بس صورت دیگر کسے پوسٹ بھی ہے ملازمت، حکومت فاسق و فاجر دے اندر نوکری جائز ہے۔ وہ پروفیسر صاحب حیران ہو کے آکھن لگے، میں آج پہلی دفعہ یہ مسئلہ پتہ لگ گیا۔ میں کہ ناراض نہ ہو تو میں گل کرا، میں کہ تواڈے کیا علم و دانش دا تقاضا نہ یہ نوکری کرن تو پہلے کسی عالم تو پوچھو تہا کیا اے نوکری کرنا میرے واسطے جائز ہے یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، کتنی ہر لمحہ انسان نو ضرورت ہے کہ ہر لمحہ انسان صاحب علم دی طرف رجوع کرے، صاحب علم دی طرف مراجعہ کرے۔ آل محمد دے مذہب لطف ہے خدا قسم، مسواک تو لے کے عقیدہ توحید تک ہر مسئلہ آل محمد نے رہنمائی فرمائی۔ مسواک کرن دا طریقہ بھی اہل بیت نے تعلیم فرمایا۔ میں عرض کیتا ہے مسواک معمولی عمل ہے نا، مسواک تو لے کے عقیدہ توحید تک ہر شعبے دے اندر خانوادہ نبوت نے مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ لذا ہر انسان نو ہر حال صاحبان علم دی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک تو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ مسائب داخنا چاہنا، جس بھین دے کربلا 8 یا 9 بھیرا کٹھے پھر او بھیراما تے پتران دے قاتلہ نال سفر کریں دی ہوئی، بھرا دی لاش تے آئی، بھرا دی لاش تے آکے کھڑے ہوئے اٹھ تو لتھی، کھڑے ہوئے اٹھ تو لتھی اور پتھران دے ڈھیر دو خطاب کر کے آکھیا، انت الحسین، انت ابن البتول، میری ماں زہرا دے دل دا چین تو ہے، میرے نانے دا نور العین تو ہے، قلمنی یا اخی میرا ویر، میں جواب دے میں آخری سلام واسطے آئی۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم دے دنیا دے کسے غم مچ نہ رہو، لیکن خدا قسم ہمیں مسائب نہیں مسائب دے پہاڑ آئے۔ علی دی بیٹی اتنی ذمہ دار ہے، امام سجاد علیہ السلام دی طرف دیکھ کے بی بی دا جملہ تاریخ اچ موجود ہے جو بی بی عالیہ فرمایا، مالی اراکا ان تجود بنفسکا یا بقیت الماضین، او میرے گزشتگان دی نشانی بچڑا، او میرے بزرگاں دی نشانی بچڑا، دسا تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں آگئی؟ اما کائنات اچ کو یہ جا جوان پترے جڑا سکے پیو دی لاش تے، سکے پیو دی لاش تو بے گور و کفن چھوڑ کے چلا جائے۔ میری آقا زادی فرمایا، میرا بیٹا سجاد تیرے بابے دی قبر بنسی علم نصب ہو سی، دنیا دے زائر مومن تیرے بابے دی قبر دی زیارت واسطے آسن، میرا لال جگر سنبھال، میں تیرے بغیر شام کی میں بن رہے، میں بازاراں تے درباراں خطبے کی میں پڑھنے۔ سبحان اللہ، ایک درد بھرا وین میری آقا زادی فرمائے جداں بھرا دی لاش دی حالت ڈٹھی، بی بی فرمائے اماں دا جایا بیمار ہوں میں آ بھینی تیرا علاج کرنا، اماں دا جایا مسافر ہوں میں آ بھینی تیری واپسی دا انتظار کرنا، حسین میں ویک کے شام پئی وینیاں ہن تیرے نال ملاقات دیاں امیداں مک گئیاں۔
اجرکم علی اللہ، یہ بڑے سخت لفظ ہیں، مگر پڑھن تو پہلے بندہ سچید ہے جو بندہ یہ پڑھے کہ میں لکھن حقائقاً آپ بھرا دی لاش تو نہیں اٹھائیاں گئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، میرا خیال ہے سارے حضرات سمجھ گئے۔ آج تائیں کائی بہن انج بھرا دی لاش تو، بلکہ میں تو ڈٹھا ہے بھئی خاندان دے بزرگ آؤں دن بہنن بھراما دیاں لاشاں تو تسلیاں دے کے اٹھائیں دن، علی دی دھینوں اٹھاون واسطے نہ نانا آئے نہ بابا آئے، نماز زہرا آئیے اٹھاون واسطے بھرا دا قاتل آئے، اس انداز اٹھائے جو زہرا دیاں دھیاں دے لباس دے رنگ بدل گئے۔ یقیناً میں آدھا بھرا دی لاش دو تک کے آدھی اسی غازی، آویک بہن تیرے بعد تازیانے ودی چھلیں دی۔ اجرکم علی اللہ، دردمندہ میں آکھاں جو بہنہ جس انداز بھرا دی لاش تو اٹھائیاں گئیاں، ایک منظر ہاتھ بطول دیاں دھیاں دے ذہنے جو بھرامت پترہ دیاں لاشاں کربلا دے چٹیل میدان تتی ریتے بے گورو کفن پئین، ایو منظر لے کے ٹر گئیاں کوفہ وط شام، وط زندان شام، وط زندان شام دی قید نبھاون دے بعد جدہ زہرا زادیاں واپس 40 آئین کربلا، میں آکھیا نا ایک منظر ہوا جدہ 11 دے ڈھل دے دوپہر بھراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں، ذہنچ ہوا منظرہ، لیکن جدہ ولیاں دے وقت ڈٹھے قبراں بڑیاں ہویاں، ایڈی مانوس آئی علی دی دھیس، بلکہ ساریاں مستورات امام مظلوم نال سب تو پہلے اسے قبر تے آئیاں، جس قبر دے سرہانے ایک تختی موجود آئی، حاضا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، لوگو ایوں اللہ راسی دی قبر ہے جڑا واندے دریا تے تصاوری کی۔ اجرکم علی اللہ، 3 دن کربلا زہرا زادیاں بھرا دی آپ عزاداری منعقد کیتی ہے، 3 دن تو بعد کربلا چٹر پئین، چونکہ ربیع الاول دا مہینے، اس سے ربیع الاول واپس ولیاں مدینے، جس مدینہ چو 28 رجب دی ادھرات لٹوریاں، جدہ واپس ولیاں میں آدھا اے مرسیہ اے نوحہ جڑا مقتل دے علماء لکھے، مجالس کسرت نال پڑھن نال مومنین دے دلان تے نقش ہو گئے، میری وڈی سین نہیں چھوٹی سین ام کلثوم جدہ نانے دا مدینہ نظر آئے، بی بی نوحہ پڑھے، نوحہ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، میرا نانے دا شہر سن قبول نہ کر، فبالحسرات والاحزان جئنا، اسائیں جو جڑ کے آئی ہیں ہون مدینے جو وسن دے قابل، کہیں فارسی شاعر اندے ترجمے چاکھیا جو بی بی آکھیا، با برادر رفت بودم گئیم بھرا نالہن، نانے دا مدینہ میں واپس ولیاں میرے نال بھرا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، دردمندہ و بطول زادیاں نانے دی قبر تے آئیاں، نانے دی قبر تے آکے بی بی میں اکثر پڑھ درانا، استاد العلماء قبلہ فرمی دیاں 4 وین کیتے، پہلے سلام کیتا، السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دھیدہ سلام، انی نائیتن الیک الحسین، نانا میں دسنائیاں میں حسین مرائی،
اجرکم اللہ یا جدہ ہو یوننا مجروحتان نانا دھیاں اتنیاں رنینی جو اکھی زخمی ہو تو تمہیں کتنا رو سکتے ہیں وَقُلُوبُنَا مَقْرُوحَتُونَ نانا دھیاں اتنا ماتم کی تئی جو سینے زخمی ہو گئے وَرِجَالُنَا مَقْتُولَتُونَ نانا ساڑھے مرد مارے گئے وَأَطْفَالُنَا مَذْبُوحَتُونَ نانا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے قبلہ و کعبہ فرمائے دے جو بی بی آدھی آئی نانا تو پہ ہوئے میں دھیاں غیر محرم نہ ہو منا میں تینوں کانٹ دے نشان نانا من بھراما دے قاتل تازیانے مرے دے نانا من پترا دے قاتل نیزے مرے دے رہے میں آدھی رہیاں میں محمد دی دھیاں اجرکم اللہ دنیا دے غم میں نہ رہو مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ میری آقا دی نانے دی قبر تے جھڑ پئیے آدھی آئی نانا میں ہر دکھ بھولو ایسا نانا تیری دینو دو ارمان قبرچ بھی نہ بھول سن پہلا ارمان نانا میرا حسین وہندے دریا تے تسا مری گی نانا دو جارمان جڑا تیری دھینو نہ بھلسی میں زینب نو یزید جائے بدماش نال بولنا نانا شرابی دا دربارا بدماش اکٹھے آئے نانا میں زینب نو شرابی نال بولنا بھی آئے میں آدھا علی دی دھی کو جا شرابی دا دربار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین